اسرائیلی وزیر اعظم انہیں حماس کے زیر استعمال ٹیرر ٹاور کہتے ہیں۔ بدحالی کے شکار غزہ والوں کے لیے ان بلند و بالا عمارتوں میں جب اسرائیل انہیں ایک ایک کر کے تباہ کرتا ہے، ایک نئی قسم کی دہشت ہے۔ وائل شوبان نے ہمیں بتایا کہ اسرائیلی فوج نے صرف 15 منٹ پہلے انہیں خبردار کیا تھا۔ وہ خود تو بچ گئے مگر ان کا خیمہ اور سامان سب غارت ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ انہیں جنوب میں جانے پر مجبور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، مگر ہمارے پاس جانے کے پیسے نہیں ہیں، ہم تو کھانے کے لیے آٹا بھی نہیں خرید سکتے۔ اسرائیل نے غزہ سٹی پر قبضے کے لیے فوجی کارروائی سے پہلے تمام مکینوں کو جنوب میں جانے کا حکم دیا ہے، مگر عمار سوکار جیسے ہزاروں لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ نہیں جائیں گے یا جا نہیں سکتے۔ نیتن یاہو، تم چاہو یا نہ چاہو ہم نہیں جائیں گے، جاؤ حماس سے نمٹو، انہیں مارو، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ غزہ کا سرحدی قصبہ یہاں سے 30 کلومیٹر دور ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے پچھلے سال کہا تھا کہ یہ حماس کا آخری گڑھ ہے اور اس پر قبضے کے لیے اپنی فوج بھیجی تھی۔ اسرائیلی آرمی آج ہمیں نقل و حرکت پر سخت پابندی کے ساتھ قریب ہی نئی امدادی بلڈنگ دکھانے لائی ہے۔ غزہ بارڈر کے ساتھ سفر کرتے ہوئے سارے راستے ایسی ہی ویرانی نظر آتی ہے۔ یہاں رفح کے کھنڈرات کے بیچ اسرائیل 2 نئے امدادی مراکز بنا رہا ہے۔ یہ غزہ شہر کے لاکھوں رہنے والوں کو ترغیب دے کر وہاں سے نکالنے کے منصوبے کا حصہ ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ایسے میں جبکہ بہت سے لوگ ان جگہوں کو محفوظ نہیں سمجھتے، بہت سو کے پاس وسائل نہیں، کیا لوگوں کو آنے کے لیے آمادہ کیا جا سکے گا؟ جنگ زدہ علاقوں میں امداد تقسیم کرنا پیچیدہ اور مشکل ہوتا ہے، اور بہت سے سبق سیکھے گئے ہیں۔ راستوں کی واضح نشاندہی کرنا، لوگوں کو بتانا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، کون سی جگہ محفوظ ہے، اور یقینی بنانا کہ لوگ فوجیوں کے قریب نہ جائیں اور پھر خطرناک صورتحال میں نہ الجھیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ مئی سے اب تک 1100 سے زیادہ افراد GHF کے مراکز سے امداد لینے کی کوشش میں ہلاک ہو چکے ہیں، اور اسرائیل نے ہیومینیٹیرین زونز کے اندر ٹارگٹس پر حملے کیے ہیں۔ اگست کے آخری چند روز کے دوران 100 سے زیادہ افراد پناہ گاہوں، اسکولوں، خیموں اور امدادی مراکز کے قریب مار دیے گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیوں جائیں؟ میرے خیال میں اس وقت اصل ضرورت موجودہ صورتحال پہ توجہ دینا ہے۔ ہم کئی طرح کی باتیں سن رہے ہیں اور بالکل یہی حماس کا طریقہ کار ہے اس طرح کے سوالات، کیونکہ ان کی کوشش ہے کہ اسرائیل پر بین الاقوامی دباؤ بڑھے، نہ کہ لوگوں کی جانیں بچیں۔ اور اس وقت حماس کیا کر رہی ہے؟ حماس کہہ رہی ہے نہیں، مت جاؤ، تم ہماری ڈھال ہو، جنوب کی طرف مت جاؤ۔ نیتن یاہو نے بین الاقوامی مخالفت کے باوجود رفح پر قبضہ جتلایا تھا۔ اب انہوں نے جنگ بندی کا راستہ بھی بند کر دیا ہے اور غزہ سٹی میں یہ کہہ کر فوج بھیج رہے ہیں کہ وہاں فتح ہی کنجی ہے۔ مارس یعنی مریخ کی سرد اور بنجر زمین پر ایک دریافت ہمیں اس بڑے سوال کا جواب دینے کے قریب لا رہی ہے کہ کیا وہاں کبھی زندگی موجود تھی؟ اور ان پتھروں میں اب تک کا سب سے بڑا ثبوت رکھا ہے۔ ان کے غیر معمولی نشانات، جنہیں سائنسدانوں نے لیپڈ سپاٹس اور پاپی سیڈز کا نام دیا ہے، ایسے منرلز ہیں جو سیارے کی ابتدائی تاریخ میں مارشن مائکروبز کے ذریعے بنے ہو سکتے ہیں۔ ایک پریس کانفرنس میں ناسا نے کہا کہ سائنسدانوں نے گزشتہ سال نتائج کا جائزہ لینے میں گزارا۔ وہ واپس آئے ہیں اور انہوں نے کہا سنیں ہمیں کوئی اور وضاحت نہیں مل سکتی، تو یہ بہت زیادہ ممکن ہے کہ یہ زندگی کا واضح ترین نشان ہو جو ہم نے اب تک مارس پر پایا ہے، اور یہ ناقابل یقین حد تک ایکسائٹنگ بات ہے۔ یہ ڈسکوری ناسا کے پرسیورنس روور نے کی تھی۔ 2021 میں اس نے مارس کی سطح پر اترتے ہوئے ایک حیران کن لینڈنگ کی تھی، اور یہ روور تب سے ہی اس سرخ سیارے پر گھوم رہا ہے، یہاں تک کہ اس دوران اس نے کچھ سیلفیز بھی لی ہیں۔ مریخ ہمارے نظام شمسی میں زندگی کے آثار تلاش کرنے کے لیے سب سے زیادہ امید افزا جگہوں میں سے ایک ہے، اور پرسیورنس روور اپنی تلاش کو جیزرو کریٹر نامی ایک علاقے پر مرکوز کر رہا ہے۔ اربوں سال پہلے یہ ایک بڑی جھیل تھی جس میں ایک دریا بہتا تھا، اور یہ آپ کو اس بات کا آئیڈیا دیتا ہے کہ یہ اس وقت کیسی دکھائی دیتی تھی۔ اگر ہم تھوڑا زوم ان کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ روور نے اپنا سفر یہاں کریٹر سے شروع کیا تھا۔ 3 سال میں اس نے تقریباً 20 میل کا سفر اس قدیم دریا کے کنارے طے کیا، اور وہیں اسے یہ دلچسپ پتھر ملے تھے۔ روور نے نمونے جمع کیے اور ان کا تجزیہ کرنے کے لیے اپنی ان بورڈ لیب کا استعمال کیا۔ لیکن کیا یہ منرلز واقعی مائکروبز کے ذریعے بنے تھے؟
اس بات کی تصدیق کرنے کا واحد طریقہ انہیں زمین پر واپس لانا ہے۔ ناسا اور یورپین اسپیس ایجنسی نے انہیں لانے کے لیے ایک مشن تجویز کیا ہے، لیکن ناسا کے بجٹ میں تجویز کردہ کٹوتیوں کی وجہ سے اس مشن کا مستقبل غیر یقینی کا شکار ہے۔ تاہم سائنسدان ان پتھروں کا مطالعہ کرنے کے لیے بےتاب ہیں۔ ہم دہائیوں سے اس بارے میں سوالات پوچھ رہے ہیں کہ کیا دوسرے سیاروں، دوسری دنیاوں پر زندگی ہے۔ یہ خیال کہ اس سیمپل میں اس سوال کا جواب دینے میں ہماری مدد کرنے کی صلاحیت ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس سیمپل کو واپس لانے کے لیے اس سے زیادہ مضبوط ترغیب کوئی نہیں ہے۔ ابھی بھی امکان ہے کہ قدیم دریا کے کنارے پر پائے جانے والے فیچرز قدرتی جیولوجیکل پروسیسز سے بنے ہوں، لیکن یہ ہماری اپنی دنیا سے باہر زندگی ملنے کے لیے اب تک کا سب سے مضبوط ثبوت ہے۔ پاکستان میں گندم، آٹے اور چاول کی قیمتیں اچانک کیوں بڑھیں اور کیا مستقبل قریب میں ان کی قلت کا خدشہ ہے؟ بی بی سی نے فیلڈ میں مختلف ماہرین، تاجروں اور دکانداروں سے بات کی اور ان سوالوں کا جواب سمجھنے کی کوشش کی۔ ماہرین کے مطابق آٹے اور گندم کی قیمتوں میں اضافے کی بڑی وجہ ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری ہے، اور سیلاب کو صرف ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے۔ ذخیرہ اندوزوں نے گندم سٹور کی اور اب وہی گندم دگنی قیمت پر بیچ رہے ہیں۔ پنجاب کے کچھ علاقوں میں سیلاب سے گودام اور فصل کو نقصان تو پہنچا ہے، لیکن بڑے پیمانے پر سپلائی متاثر نہیں ہوئی۔ ماہرین کے مطابق حکومتی پالیسی میں تضاد بھی قیمتیں بڑھنے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اس سال حکومت نے کسانوں سے گندم خریدی ہی نہیں، کیونکہ سرکاری ذخائر پہلے سے موجود تھے، اور IMF کی شرائط کی وجہ سے خریداری محدود کی گئی۔ نتیجتاً کسانوں کو نقصان ہوا، مارکیٹ میں قیمت گری اور فیڈ ملز وغیرہ غیر معمولی مقدار میں گندم خریدنے لگے، جس کی وجہ سے بعد میں تیزی سے قیمت اوپر چلی گئی۔ قیمتیں بڑھنے کی ایک اور وجہ سیزنل سائیکل ہے۔ ہر سال ستمبر کے بعد مارکیٹ میں گندم اور آٹے کی قیمت بڑھتی ہے، کیونکہ گھروں کے ذاتی ذخائر ختم ہو جاتے ہیں، جس سے مارکیٹ پر دباؤ بڑھتا ہے اور قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں۔ چاول کی قیمتوں میں اضافے کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اس کے پیچھے بھی سیلاب کی وجہ سے سپلائی چین میں رکاوٹیں ایک وجہ ہے۔ ماہرین کے مطابق اگرچہ دریاؤں کے کناروں پر کچھ فصل کو نقصان تو ہوا ہے، لیکن زیادہ تر علاقوں میں فصل محفوظ رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق سیلاب کی وجہ سے چاول کی فصل میں کچھ تاخیر ضرور ہوئی، مگر بڑے پیمانے پر کمی نہیں آئی۔ اس کے باوجود منڈی میں قلت کا خوف پھیلا دیا گیا اور اسی تاثر پر قیمتیں بڑھا دی گئیں۔ البتہ کاشتکاروں کے مطابق سیلاب سے 20% رقبے پر فصل متاثر ہوئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آٹا مہنگا ہونے کی بڑی وجہ پنجاب سے گندم اور آٹے کی ڈیلیوری پر پابندی ہے۔ خیبر پختونخوا میں 20 کلو آٹے کا تھیلا جو پہلے 900 سے 1000 روپے میں ملتا تھا، اب 2400 سے 2500 روپے کا ہو گیا ہے۔ وزیر خوراک ظاہر شاہ تورو کے مطابق صوبہ گندم کے لیے پنجاب پر انحصار کرتا ہے اور پابندی کے باعث قلت پیدا ہوئی ہے۔ بلوچستان میں بھی صورتحال شدید ہے۔ کوئٹہ میں 20 کلو کا تھیلا 1600 سے بڑھ کر 2100 سے 2000 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ تاجر اسرائیل خان کے مطابق 2 سے 3 ہفتوں میں قیمتوں میں تیزی آئی کیونکہ سپلائی کم ہو گئی۔ محکمہ خوراک بلوچستان کے جابر بلوچ نے کہا ہے کہ صوبے کا 80% آٹا پنجاب سے آتا ہے۔ پنجاب حکومت کے مطابق گندم کی کمی اور آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے سبب صوبائی حکومت پابندی عائد کرنے پر مجبور ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا مستقبل قریب میں قلت کا خدشہ ہے؟ حکومتی ذخائر موجود ہیں اور پنجاب حکومت نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر حکومت باقاعدگی سے پاسکو اور سرکاری گودام سے مارکیٹ میں گندم ریلیز کرے تو قیمتیں مستحکم ہو سکتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق موجودہ صورتحال حقیقی قلت کی نہیں بلکہ مصنوعی قلت کی ہے۔ چونکہ آٹے کی قیمت گندم کے ساتھ جڑی ہے، اگر حکومت بر وقت گندم فراہم کرتی رہے تو آٹے کی قیمت بھی مستحکم رہ سکتی ہے۔ تاجروں کے مطابق موجودہ مہنگائی ذخیرہ اندوزوں کی وجہ سے ہے، مستقل کمی کی وجہ سے نہیں۔ آخر میں چاول کے بارے میں زرعی ماہرین کہتے ہیں کہ سیلاب نے محدود علاقوں میں نقصان ضرور پہنچایا ہے، لیکن زیادہ تر رقبہ محفوظ ہے اور پانی فصل کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے قوی امکان ہے کہ نومبر کے بعد اچھی پیداوار ملے گی اور قیمتیں نیچے آ جائیں گی۔